السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، عورتوں کے ساتھ بھلائی کی تعلیم نے اسلام نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ رشتہ ماں کا ہو، وہ رشتہ بہن کا ہو، وہ رشتہ بیوی کا ہو یا رشتہ بیٹی کا ہو، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اچھائی کے ساتھ پیش آنا اور ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا، جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے عطا فرمائی۔ جہاں بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہاں ماں کا ایک حق ہے، بہن ہو تو بہن کا، بیوی ہے تو بیوی کا، بیٹی ہے تو بیٹی کا، یوں تو بہت سارے حقوق ہیں، مگر ان عورتوں میں یہ چار چیزوں کے حوالے سے آج مختصر طور پر کچھ باتیں آپ سماعت کر لیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ کہ جو جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور وہ جنہوں نے صبر کیا، اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے۔ اب آپ ان دونوں آیت مبارکہ کے حوالے سے اگر آپ جانیں تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں اور عقل مندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی صفات بیان فرمائی ہے کہ وہ کہ جو ایسے لوگوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اس کو جوڑتے ہیں، اور پھر فرمایا گیا کہ ان میں وہ تمام رشتے، اور ان رشتوں کے اندر خاص طور سے اگر آپ دیکھیں تو پھر ماں باپ سے شروع ہو کر ہر طرح کے رشتے کو شامل کرتے ہوئے ایمانی اور اسلامی رشتوں کے ساتھ کچھ دیر کے پڑوسیوں کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور ہمیں سبھی کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے تعلیم بھی دی گئی، ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا سبق بھی دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو طاقتور جو ہوتے ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اثر و رسوخ ہے، تو ہم ان کے ساتھ تو حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پاور والا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو اب ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، بھلائی کا سلوک کرتے ہیں۔ مگر جو کمزور ہوتا ہے ہم انہیں فراموش کر جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے، اور ہمارا برتاؤ ویسا نہیں ہوتا جیسا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ کبھی کبھار ہم کمزوروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی کبھار ہم کمزوروں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور صرف نظر انداز ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے حقوق کو دبا بھی دیتے ہیں، ان کے حقوق ان تک پہنچاتے بھی نہیں ہیں، ان کے حقوق تک دبا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو معاشرے کے اندر مردوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر عورتیں زیادہ کمزور واقع ہوتی ہیں،
اور ان کے حقوق کو بھی اسلام نے بیان فرمایا ہے، ان کے حقوق بھی اسلام بیان کرتا ہے، اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان کے ساتھ بھی بھلائی کیا جائے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، اور اس برتاؤ کی تعلیم اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو جہاں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم عورتوں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کریں، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اب وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کے لیے اب ہمارے سامنے جو عورتوں کے اندر اگر والدہ ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بہن ہے تو بہن کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیٹی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک، گویا کہ جو بھی ہے ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، عورتوں کے اندر سب سے مقدس رشتہ جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوا کرتا ہے۔ ماں کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، ماں کی شان بڑی عظیم ہے، رتبہ بڑا عرف والا ہے، اور اس کے حوالے سے تعلیم بھی عطا فرمائی گئی، اور ماں کے رتبے کو بیان کیا گیا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بتایا گیا، اور جو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک روایت آپ سماعت کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ماں کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ مفہوم حدیث ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، تمہاری والدہ۔ چوتھی دفعہ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہے؟ جب چوتھی مرتبہ عرض کیا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے والد زیادہ مستحق ہے۔ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جہاں اگر ہم عورت کو دیکھتے ہیں، وہ کمزور ماں کو اگر ہم نے دیکھا تو کمزور ماں کے حوالے سے ہم اس انداز سے اس کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا چاہیے، جو بھلائی کرنا چاہیے، ہم اسے اگنور کر جاتے ہیں، اور کبھی کبھار کمزور دیکھ کر ہم زبان درازی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، آقا علیہ السلام نے 3 بار تعلیم عطا فرمائی کہ تمہاری حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری والدہ ہیں۔ والدہ کے حوالے سے ایک اور روایت آپ سماعت کر لیں۔ محدث تمام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے مکہ مکرمہ فتح فرما دے تو میں وہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ میں نے منت مانی تھی، حضور کیا کروں؟ تو دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا، آپ اسی سے اندازہ لگائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر فرمایا، تم اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ دے دو، یقیناً تم نے اپنی نظر پوری کر لی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ماں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، ماں کا رتبہ کتنا عرف والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو سب سے مقدس رشتہ جو والدہ کا ہے، ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اچھا سلوک کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیں، پھر شفقت سے بھرپور جو رشتہ ہے وہ بیٹی کا ہوا کرتا ہے۔ بیٹی کے ساتھ بھلائی کرنا، بلکہ بیٹی کے لیے اسپیشلی طور پر جا کر کسی چیز کو لا کر تحفے کے طور پر یا جس انداز سے بھی ہو سکے بیٹی کو دینے کی فضیلت بھی حدیث کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ جو اپنی بیٹی کو کوئی چیز لائے اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کوئی چیز دے، بلکہ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے، جو ہے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دیکھیں کہ جب حضور تشریف لاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، اور جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہو جایا کرتے۔ گویا کہ بیٹی کا رسپیکٹ بتایا گیا، بیٹی کے حوالے سے بتایا گیا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا گیا اور اس کے ساتھ میں جو سلوک کیا گیا۔ آج معاملات یہ کہ اگر بیٹی کی پیدائش ہو تو غمگین ہو جاتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے، لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ بیٹا ہو جائے، دعا کریں کہ بیٹا ہو جائے، اور اگر بیٹی ہو جائے تو پھر منہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں بیٹی کی عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے، اور اس کا رتبہ بھی بہت ہی عرف والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔
تو اس لیے اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اگر پھر دیکھیں تو زیادہ تر جو قلبی تعلق، جو دلی میلان اور رجحان جو ہوتا ہے وہ ایک رشتہ بیوی کا آتا ہے، جس کے ساتھ انسان ہر ایک اعتبار سے، ہر موڑ سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی خوشی کا خیال بھی رکھتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے، اس کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، مگر کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ اس حقوق کو ادا کرنے میں وہ دوسروں کی حق تلفی کرے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر جہاں گھروں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جہاں جھگڑے اور فساد پیدا ہو رہے ہیں، ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف بیوی ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ شوہر، وہ شخص جو ہے جب دیکھتا ہے کہ دونوں میرے سامنے موجود ہے، بار وہ خود جج بننے کی کوشش کرتا ہے اور جو ہے والدہ کو وہ اس کٹہری کے اندر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، سوالات پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں ماں کا مقام بہت ہی بلند ہے، جہاں والدہ کے حقوق ہے وہاں بیوی کے بھی حق ہے، جہاں بیوی کے حقوق ہے وہاں والدہ کے بھی حق ہے، تو آپ اس طریقے سے ان کے حقوق دونوں کو اپنے اپنے حق کا اس کا خیال رکھیں، تو یہ آپ کا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بھی بن جائے گا، محبت کا نشان بھی بن جائے گا، کامیابی اور کامرانی میسر آئے گی۔ تو ان کے ساتھ میں بھی بہتر سلوک اور بہتر رشتہ اور بہتر روابط رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جو چوتھی چیز، احترام اور غیرت سے بھرپور جو ایک رشتہ ہے وہ رشتہ بہن کا رشتہ آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ چار چیزیں تو میں نے بیان کی، مگر صرف اور صرف ایسا نہیں کہ یہی چار رشتے ہیں اور ان چار رشتوں کے بعد سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں، اس کے بعد بہت سارے رشتے ہیں، مگر یہاں پر بے شمار رشتوں کے اندر تمام بیان کرنا اور سب کے الگ الگ حقوق ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں یہاں پر بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ چار رشتوں میں بہت ہی زیادہ قربت کا معاملہ ہوتا ہے اور ان سے زیادہ تر تعلق ہوتا ہے، ماں سے روزانہ کا تعلق ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، روز کے تعلقات ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں ان سے وہ تعلقات ہوتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ یہ گھر کے اندر ہوتا ہے۔ مگر ان تین رشتوں کے علاوہ اگر دیکھیں ماں کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، ان تین رشتوں کے علاوہ ایک رشتہ جو بہن کا رشتہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بہن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بہن کا رشتہ جو ہوتا ہے، بہن جب تک کہ پروان نہیں چڑھتی، بڑی نہیں ہوتی، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہونے تک ہی ہماری ذمہ داری ہے، شادی ہونے تک ہی ہماری ذمہ داری، جہاں شادی بیاہ ہو گئی ہم نے بہن سے اپنے رشتے کو منقطع کر دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب بہن کا تعلق جو تھا وہ ہمارا شادی بیاہ کی تقریب تک تھا، اب ہم نے اس کو بیاہ کر کے کسی اور کے مکان پر دے دیا، اب اس کے ساتھ نہ ہمارے گھر میں اس کا انٹرفیئر ہے، نہ ہمارے گھر میں، نہ ہم اپنے گھر کا ایک ممبر اسے سمجھتے ہیں، نہ اسے کسی چیز کے حوالے سے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک عظیم رشتہ ہے، بہن کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کریں، والہانہ سلوک کریں۔ اگر جو ہے بہن کا رشتہ ہو بھی گیا تب بھی وہ آپ کے گھر کی ایک ممبر ہے، فیملی ممبر کے اندر ہے، اس کا وہ تعلق ٹوٹا نہیں ہے جو اس کے ساتھ غیروں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر وہ آئے کبھی مہینے دو مہینے میں تو اس کے ساتھ مہمانوں والا سلوک ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں تو پرائی ہے، اب آئی ہے، شام چلی جائیں گی، اور اس کے ساتھ میں وہ روابط نہیں رکھے جاتے، ویسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا سلوک کرنا چاہیے، حالانکہ اسلام نے اس کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان حقوق کو بھی ادا کریں، اور بہنوں کی شادی ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ وہ لگاؤ، وہ کشش بھی ہونا چاہیے جو شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں اور ان کے جائز حقوق جو ہے وہ ان کو ادا کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ بہن جب شادی بیاہ ہو گئی اب وراثت سے اس کے حصے کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کو وہ تھا جس کی وہ حقدار ہے۔ تو یاد رکھیں بہن کا حصہ بھی ہے شریعت کے اندر متعین، جہاں اس کے سسرال سے اس کو جو حصہ ملنا ہے وہ الگ ہے، مگر جہاں اس کے والد کی طرف سے اس کو حصہ ملنا ہے ان حقوق کو بھائی دبا دیتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بڑی حق تلفی ہے اور اس کے حوالے پوچھ بھی ہوں گی، تو اس لیے مال بہن کا حصے کو دبا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں چاہیے کہ بہن کے حصے کو ادا کریں اور ان کے حصوں کا خیال رکھیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور میراث کا مال ہب کھاتے ہو
اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو، یعنی اب میراث میں جس کا حصہ ہے اس کے حصے کو بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام حقوق کو بھی تم کھا جاتے ہو۔ یاد رکھے قرآن مقدس میں ان لوگوں کے حوالے سے فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح مزید تفسیر کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ہر چیز جو بھی ملے اسے کھا لیتے ہیں، اور دوسرے جن کا اس کا حق ہے وہ حق بھی دبا لیتے ہیں، ان کے حق کو ادا بھی نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ان کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا دراصل اس آیت کریمہ میں جو مراد ہے وہ عرب مراد ہے جو عورتوں کو وراثت سے کچھ نہیں دیتے تھے، اور بچوں کو بھی جو ہے وراثت کا حق جو ہے ان کا بھی دبا لیا کرتے، بلکہ ان سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے خدا را جہاں بہت سارے رشتے اور حقوق کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پر یہ دیکھیں کہ بہن کا بھی حق ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اور اس کو بھی اس کا حق دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ مال کی محبت میں آنے کے بعد اس کے حق کو دبا دیا جائے اور اس کے حق کو جو ہے ہضم کر دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو حضرات ایسے کام کرتے ان لوگوں کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور آگے انہی کے بارے میں سخت وعید بھی بیان کی گئی ہے۔ آگے ان لوگوں کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو حق کو دبا دیا کرتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، فرمایا جا رہا ہے ہاں جب زمین ٹکڑا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، فرمایا جائے اور اس دن جہنم لائی جائے، اور اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں؟ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر دیا ہے، مگر جب جہنم لائی جائے گی تو وہ سوچے گا، مگر اسے وہ سوچنے کا وقت نہیں دیا جائے گا، اور پھر اس کے لیے سخت وعید آئے گی جو دوسروں کا حق ہضم کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جہاں جو طاقتور ہوتا ہے ہم ان کے حق کو تو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو کمزور ہو جاتا ہے، جیسے بہن کا رشتہ کمزور ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ میں جو دوسرے اور کمزور رشتے ہیں، کبھی کبھار والدہ کے حق کو کھا جایا کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ ان تمام کے تمام حقوق کا خیال رکھے، ان کا حق ان کو ادا کریں۔ انشاءاللہ العظیم اس سے پکڑ بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے عذاب سے بھی بچے رہیں گے، ورنہ یاد رکھیں قیامت کے دن حساب بڑا سخت ہوگا۔ اس سے ان تمام کی تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی دنیا میں اس کی عبادت و بندگی اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔